تو ہم یہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ خلافت لکھنا چاہتے تھے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جبکہ الحمدللہ ہم ایسی روایتیں پیش کر سکتے ہیں کہ اگر رسول اللہ لکھنا چاہتے تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت لکھنا چاہتے تھے۔ یہ ہمارے پاس روایتیں اس طرح کی موجود ہیں۔ خلافت، حضرت علی کی خلافت بالکل نہیں لکھنا چاہتے تھے۔ اس کی دلیل ہے بخاری شریف کی 4447 نمبر حدیث ہے۔ آپ مضمون پڑھ کے دیکھ لیں کہ حضرت عباس حضرت علی سے کہتے ہیں کہ جاؤ رسول اللہ کے پاس پوچھو کہ امر خلافت کس کے لیے ہے آپ کے بعد، ہمارے لیے ہے یا کہ کسی اور کے لیے ہے؟ تو مولا علی شیر خدا آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ انا واللہ لئن سألناها رسول اللہ فمنعناها لا یعطیناها الناس بعدہ۔ تو حضرت علی فرمانے لگے اگر ہم نے رسول اللہ سے پوچھ لیا، آپ نے ہم سے روک دیا، تو لوگ آپ کے بعد ہمیں دوبارہ خلافت نہیں دیں گے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رسول اللہ، میں اللہ کی قسم رسول اللہ سے یہ سوال نہیں کروں گا۔ اب بتائیں، بخاری شریف کے اندر بالکل واضح ہے کہ حضرت علی کا بھی یہ نظریہ ہے، عباس کو بھی خبر ہو گئی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ غدیر قوم کے موقع پر اعلان ہو گیا تھا خلافت کا، یہ تو وصال کے قریب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پوچھئے کس کے لیے خلافت ہے۔ تو آگے سے علی کیا فرماتے ہیں کہ نہ، میں نہیں سوال کروں گا، اگر رسول اللہ نے ہمیں روک دیا تو آئندہ بھی ہمیں خلافت نہیں ملے گی۔ تو پتہ چل گیا ایک تو اس روایت سے کہ بالکل حضرت علی کی خلافت نہیں لکھنا چاہتے تھے۔ ہاں اگر لکھنا چاہتے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہی لکھنا چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ بخاری شریف یہ کتاب الاحکام ہے اور حدیث ہے 7217، اس کے اندر یہ بالکل واضح ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹے کی طرف کو آدمی بھیجوں تاکہ فأحدا، میں عہد کر دوں، یعنی خلافت ان کے لیے مقرر کر دوں، لکھ دوں، متعین کر دوں، کیونکہ کوئی کہنے والا کہتا نہ پھرے، تمنا کرنے والا تمنا نہ کرتا پھرے۔ پھر خود ہی فرمایا یاب اللہ ویدفع المؤمنون، پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ بھی انکار کریں گے اور مومنین بھی انکار کریں گے، یعنی ابو بکر کے علاوہ کسی کی خلافت ہو ہی نہیں سکتی میرے بعد، صرف میرا ابو بکر ہے جس پر میرے صحابہ اجماع کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے یہ فرما دیا، یعنی آپ کو پھر یقین ہو گیا کہ میرے بعد اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے ابو بکر پر ہی میرے صحابہ جمع ہوں گے۔ یہ بخاری شریف کے اندر بات واضح ہے۔ اب مسلم شریف کے اندر اس سے بھی واضح الفاظ ہیں۔ تو یہ 6181 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ سے کہ جاؤ اپنے باپ کو اور بھائی کو بلاؤ، حتی اکتب کتابا، میں ان کے لیے کتاب لکھ دوں، فإنی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولی، کہ مجھے خطرہ ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کہے، کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں خلافت کا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، لیکن خود ہی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مومن جو ہیں وہ ابو بکر کے سوا سب کا انکار کر دیں گے۔ یعنی رسول اللہ خود چاہتے تھے کبھی کبھی، یہ نہیں کہ اس وقت ایک دفعہ چاہ، کئی دفعہ چاہ، یعنی آپ صرف امت کے ساتھ جو ہمدردی ہے اس کی وجہ سے کئی دفعہ آپ نے چاہا۔ اس وقت تو چلو بقول رافضیوں کے عمر نے روک دیا، یہاں تو عائشہ صدیقہ ہے، کس نے روکا؟ تو رسول اللہ خود یہاں رک جاتے ہیں اس امید پر کہ مجھے امید ہے کہ میرے ابو بکر کے سوا کسی پر اتفاق ہو ہی نہیں سکے گا، مومن بھی انکار کریں گے، رب بھی انکار کرے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر لکھنا چاہتے تھے ابو بکر کی خلافت، لیکن خود ہی روک گئے، کسی کے روکنے سے نبی نہیں روک سکتا، یہ واضح اس کے اندر بھی۔ یعنی بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ جب اس کے بعد ایک دفعہ ارادہ کیا رسول اللہ نے، یہ 4431 نمبر حدیث کے اندر ارادہ کیا، لیکن جب اختلاف صحابہ کے اندر ہو گیا تو رسول اللہ نے خود ہی کہہ دیا دعونی فالذی انا فی خیر مما تدعوننی الیہ، کہ مجھے چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ حالت اس سے بہتر ہے جدھر تم مجھے بلا رہے ہو۔ تو خود رسول اللہ نے ارادہ ترک کر دیا، کسی کے کہنے سے رسول نہیں رکتے، اور اس سے بڑی توہین رسول اللہ کی کوئی نہیں ہے۔ یہ رافضی چاہتے ہیں کہ عمر کی توہین کریں، لیکن یہ بدبخت نہیں جانتے کہ یہ عمر کی توہین نہیں کر رہے، بلکہ یہ نبی کی توہین کر رہے ہیں، علی کی توہین کر رہے ہیں، اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں کہ نبی کسی کے روکنے سے نہیں رکتا۔ یہ کہنا کہ نبی روک گئے، وہ خلافت لکھنا چاہتے تھے، ادھر کہتے ہیں فرض ہے خلافت، تو جو فرض ہو اللہ کی طرف سے رسول کی طرف، تو کیا رسول وہ رک جاتا ہے؟ اس سے بڑا الزام رسول پہ کوئی ہے؟ یہ رسول کے سگے ہیں، یہ رسول کے بھی دشمن ہیں، اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، یہ حقیقت ہے ان لوگوں کی۔ یہ پہلا سوال تھا۔
کہ رسول اگر لکھنا چاہتے تو کیا لکھنا چاہتے تھے؟ خلافت. اور مسند احمد کے اندر بالکل واضح الفاظ ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ تکلیف کے اندر تھے تو آپ نے فرمایا میرے لیے ابو بکر کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ. فَلْيَكْتُبْ لِكَيْ لَا يَطْمَعَ فِي أَمْرِ أَبِي بَكْرٍ طَامِعٌ، فرمایا تاکہ کوئی ابو بکر کے جو امر ہے خلافت ہے اس کے اندر طمع نہ کرے. کتنے واضح الفاظ ہیں. یہاں رسول اللہ نے واضح فرما دیا کہ میرے ابو بکر کو ہی خلافت ملے گی، اور یہ نہ ہو کہ کوئی ابو بکر کی خلافت کے بارے میں اختلاف کرے، کوئی طمع نہ کرے. تو فرمایا کہ آگے یہاں بھی فرما دیا یا اب اللہ ذالک والمسلمون مرتین، آپ نے 2 دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان انکار کر دیں گے. بالکل واضح ہے. اور پھر دیکھیے یہ مسند احمد کے اندر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا تو حضرت علی خود فرماتے ہیں لم یحد الینا حدن ناخذ بہ فی الامارہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی جس پر ہم عمل کرتے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو ایک چیز تھی جو ہم نے خود منتخب کی، یعنی یہ خود صحابہ نے منتخب کرنی تھی خلافت. پہلے ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، وہ قائم رہے اور قائم کر گئے. پھر عمر فاروق خلیفہ ہوئے، ان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں کہ وہ قائم رہے، قائم کر گئے، یہاں تک کہ دین نے اپنی گردن رکھ دی. جو نہج البلاغہ کے اندر استلی فرماتے ہیں وہی الفاظ یہاں ہیں کہ دین جم گیا، مضبوط ہو گیا، ثابت ہو گیا. اس طرح ابو بکر عمر نے خلافت کی. تو یہاں حضرت علی بالکل واضح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں کوئی میرے لیے کوئی خاص وصیت نہیں کی. حضرت علی سے پوچھا گیا ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے جو نبی علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کی ہو. تو علی کیا فرماتے ہیں ما اسر الی شیئا خاتم الناس، کہ ایسی کوئی چیز رسول اللہ نے میرے ساتھ خاص نہیں بیان کی جو رسول کے جو لوگوں سے چھپائی ہو، کہ لوگوں سے چھپا کے خاص میرے لیے کوئی وصیت کی ہو یا مجھے کوئی اندر والا کو خاص دین دے گئے ہو. جس طرح آج تبرہ رافضی کہتے ہیں کہ وہ اپنے اصل دین کا اظہار نہ کر سکے علی، ایسی کوئی بات حضرت علی خود انکار کر رہے ہیں کہ کوئی میرے لیے خاص وصیت نہیں ہے. میں اس معنی میں کوئی وصی نہیں ہوں رسول اللہ کا، خلافت کے لحاظ سے میں وصی نہیں ہوں. اگر وہ وصی ہے تو ابو بکر صدیق ہے. پھر اور ایک روایت ہے، یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے اور الادب المفرد کے اندر دیگر کتابوں کے اندر ہے، کہ جن میں رسول اللہ نے خاص حضرت علی سے یہ فرمایا. حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ امرنی النبی ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تدل امتہ من بعدہ، کہ رسول اللہ نے مجھے خاص کہا، میں خاص اس وقت حضرت علی کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس تھا، مجھے کہا کہ لے کے آؤ میرے پاس لکھنے کے لیے چیز. تو مجھے یہ خطرہ ہوا رسول اللہ وصال نہ فرما جائے، میں لینے جاؤں رسول اللہ پیچھے وصال نہ فرما جائیں. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ویسے فرما دیں، زبانی فرما دیں، میں یاد کر لوں گا. تو رسول اللہ نے اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، تو رسول اللہ نے 3 باتیں مجھے ارشاد فرمائی، نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کے بارے میں. تو آپ دیکھیں یہاں خاص حضرت علی کو حکم ہو رہا ہے، اور حضرت علی لے کے نہیں آئے بلکہ کہا زبانی بتا دیں. تو اگر اتنی ضروری بات تھی بقول رافضیوں کے تو زبانی رسول اللہ بتا دیتے وہاں بھی. تو حضرت علی نے یہ کہا زبانی بتا دیں، میں یاد کر لوں گا. تو رسول اللہ نے کیا بتا دیا؟ نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کے بارے میں. یہ 3 چیزیں رسول اللہ نے بتائیں. تو اسی طرح کئی روایتوں کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور کئی دفعہ رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کی خلافت لکھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر یقین کے ساتھ کہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو مانیں گے نہیں میرے بعد خلافت کے لیے میرے صحابہ، رسول اللہ کو تسکین ہوگی تو آپ نے اس کے بعد ارادہ ترک فرما دیا.